السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور چینل ناولس بائی حسن کمل۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ۔ کیسے ہیں پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب سب کو بہت بہت عید مبارک۔ آج میں آپ کے لیے جگنو ناول کے لاسٹ ایپیسوڈ کا پارٹ 3 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو چلیے ناول شروع کرتے ہیں۔ اس کا مطلب نایاب ابھی زندہ ہے۔ نایاب مومن پاکستان کی سب سے کم عمر کیمسٹ تھی، ساتھ ہی مشہور و معروف سنگر ایچ جے کی وائف اور بزنس ورلڈ سے تعلق رکھنے والے عبدالرحمان صاحب کی نواسی، جو جنگ میں شہید ہوئی۔ اس کے متعلق ہر نیوز چینل پر ہیڈ لائن چلی تھی۔ ایک مشہور کیمسٹ نایاب مومن نے ایک ای فارمولا بنایا جس کے پیچھے دنیا کے طاقتور لوگ لگے پڑے ہیں۔ وہ ان لوگوں کو اپنا ای فارمولا نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے انگلینڈ سے بھاگ کر پاکستان آ گئی۔ کچھ وقت تک مکمل خاموشی چھائی رہی اور پھر اچانک اسے باہر ملک کی کمپنی سے آفر آئی۔ اس دوران اسے کسی نے تنگ نہیں کیا تھا۔ وہ ای فارمولا کے لیے دوسرے ملک گئی، 15 دن وہاں پر کام کیا، پھر وہاں سے اسے کہیں اور شفٹ کر دیا گیا 10 بندوں کی ریسرچ ٹیم کے ساتھ، اور اچانک وہاں جنگ شروع ہوئی اور وہ مر گئی۔ ای فارمولے کا کیا؟ ان طاقتور لوگوں کا کیا جو اس کے پیچھے پڑے تھے؟ ڈارک ہول، جرم کی دنیا کے بے تاج بادشاہ لوگ اس کے پیچھے پڑے تھے۔ اس لڑکی کے پاس ایسا فارمولا تھا تو ان کے چلتے ہوئے کاروباروں کو بند کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس لڑکی کو کچھ نہیں کیا۔ کیا یہ ممکن تھا؟ کوئی بھی بتا سکتا تھا کہانی اتنی سیدھی ہو ہی نہیں سکتی۔ علی کی پوری بات سننے کے بعد سفیان نے اندازہ لگا لیا تھا کہ نایاب کو ابھی مارا نہیں گیا، وہ جہاں کہیں بھی ہے زندہ ہے، کیونکہ علی کی باتوں سے محسوس ہو گیا کہ فارمولا ای ابھی تک ان کے ہاتھ نہیں لگا ہے۔ تبھی انہوں نے حفصہ کو اغوا کیا، مگر اس کی بیوی کے پاس تو فارمولے کی فائل تھی ہی نہیں، اور یہ بات اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اس کا سوال سنتے ہی علی کو چپی لگ گئی۔ سفیان کے بندوں کے لاکھ مارنے کے باوجود وہ یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہوا کہ نایاب زندہ ہے، اور اگر زندہ ہے تو کہاں ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا ایک وقت وہ سفیان میر سے بچ سکتا ہے لیکن ڈارک ہول والوں سے نہیں۔ یہ ای فارمولا کی فائل کہاں سے آئی؟ یہ غلطی سے میرے پاس آ گئی تھی۔ سامنے بیٹھا عفان لاپرواہی سے گویا ہوا۔ غلطی سے آ گئی تھی تو واپس کیوں نہیں کی؟ لمحہ بھر میں سفیان کا لہجہ بدل گیا تھا۔ وہ نہایت غصے سے دھاڑا۔ اس کی بیوی کو اغوا کیا گیا تھا صرف اس فائل کے پیچھے۔ خدا جانے وہ کس حال میں ہے، اسے کتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑ رہا ہے، اور جس کے پاس یہ فائل تھی وہ شخص کتنا لاپرواہی سے کہہ رہا تھا کہ غلطی سے آ گئی۔ اس نوجوان کا تو خون کھولنا ہی تھا۔ آرام سے۔ عفان کو زہر لگا تھا سفیان کا خود پر چیخنا۔ وہ فوراً ہی آنکھیں دکھا کر جتاتے ہوئے بولا، تم جانتے بھی ہو یہ فائل کتنی اہمیت کے حامل ہے، اس کی وجہ سے میری بیوی کو اغوا کیا گیا ہے۔ سفیان اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر اب چیخنے لگا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی اب عفان خاموش ہو گیا۔ کسی کی بیوی اگر ایک فائل کے پیچھے غائب ہوئی ہے اور وہ فائل آپ کے پاس ہے اور آپ نے اپنے مفاد اور صحیح وقت کے لیے اسے بچا کے رکھا تھا، تو گنہگار تو ہوئے نا آپ اس کے۔ وہ اس فائل کی اہمیت کو نہیں جانتے تھے۔ آپ پلیز غصہ نہ کریں، بیٹھ جائیں۔ انہیں کل ہی یہ فائل اپنی دیگر فائلز میں ملی ہے تو یہ فوراً اسے میرے پاس لے آئے۔ اگر ان کے دل میں کوئی چور ہوتا تو ہم اس وقت اس فائل کو لے کر یہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ زریاب اجلت سے سفیان کو ٹھنڈا کر کے بٹھانے لگا۔ ویسے بھی یہ وقت آپس میں لڑنے کا نہیں ہے، ہمیں حفصہ کو ڈھونڈنا ہے۔ زریاب ان کی توجہ اصل مسئلے کی جانب لانے لگا۔ صرف حفصہ نہیں، نایاب کو بھی، کیسر تیزی سے جتاتے ہوئے بولا۔ تو تمہیں بھی پتا ہے کہ نایاب زندہ ہے؟ سفیان حیران کن لہجے میں بولا۔ تمہیں بھی مطلب کیا کوئی اور بھی ہے جو جانتا ہے کہ نایاب زندہ ہے؟ کیسر نے ایک ابرو اچکا کر پوچھا، بڑے تجسس کے ساتھ پلٹ سوال کیا، جبکہ عفان اور زریاب دونوں حیرت سے ان کے چہرے دیکھ رہے تھے۔ ہاں علی۔ سفیان نے علی کے ساتھ ہوئی اپنی ساری کانورسیشن کیسر، زریاب اور عفان سے شیئر کی، جسے سننے کے بعد وہ تینوں دم بخود رہ گئے۔ عفان اور زریاب کو اندازہ نہیں تھا معاملات اتنے گھمبیر ہیں، مگر کیسر کو ہو چکا تھا۔ اب ہم آگے کیا کرنے والے ہیں؟ ان دونوں کو وہاں سے کیسے لانا ہوگا؟ زریاب نے پریشانی کے عالم میں خود کو کہتے سنا تھا۔ زریاب باقی ان تین کی طرح میچور نہیں تھا، ابھی وہ کافی چھوٹا تھا عمر میں،
ساتھ ہی اس نے ابھی نیا نیا اپنی والدہ کا بزنس جوائن کیا تھا۔ اسے تو کانٹریکٹ بھی ارسا کے ذریعے مل رہے تھے عفان سے۔ ایسے میں اتنے بڑے لوگوں سے ٹکر لینے کا سوچنا بھی اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ اگر ان سب کا تعلق نایاب سے نہ ہوتا تو وہ کبھی ان معاملات میں نہ پڑتا۔ پتا ہے بچے، لیکن جو انہیں نہیں پتا وہ ہے کہ کتنے غلط شخص سے پنگا لیا ہے انہوں نے اس بار۔ وہ میرے جگنو کو لے کر گئے ہیں، میں انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، میں ان سب کو زندہ جلا دوں گا۔ وہ جانتے نہیں ابھی کیسر عبد الرحمن یوسف کو۔ اور یہ جملے ادا کرتے وقت اس کی سیاہ آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، ایسے شعلے جو سب کچھ جلا کر خاک کر دیں۔ وہ ایک جنونی انداز میں گویا ہوا تھا، اور اس معاملے میں تم اکیلے نہیں ہو، میں بھی تمہارا پورا ساتھ دوں گا کیسر۔ انہوں نے میری بیوی کو اغوا کیا ہے، سفیان میر کی بیوی کو، انہیں تو میں قبر بھی نصیب نہ ہونے دوں اب۔ سفیان نے کیسر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کے ساتھ ہونے کا اعلان کیا کہ وہ اس جنگ میں اکیلا نہیں ہے، سفیان پورا ساتھ دے گا اس کا۔ مجھے بھی کاؤنٹ کرو، نایاب یوسف خاندان کی بیٹی ہے، ایسے کیسے کوئی یوسف خاندان کی بیٹی کو اٹھا لے جائے گا؟ دنیا بھر کی لڑائیاں اپنی جگہ، خاندان کی بیٹی کی عزت اپنی جگہ۔ مانا ایک وقت تھا جب عفان نایاب کی عزت کا سب سے بڑا دشمن بنا تھا، لیکن تب وہ جانتا نہیں تھا کہ نایاب کا تعلق عبد الرحمن صاحب سے ہے، وہ ان کی لے پالک نواسی ہے۔ مجھے بھی ساتھ ملانے، میں نایاب اور حفصہ کی خاطر کوئی بھی جوخم اٹھا سکتا ہوں، وہ دونوں میرے لیے بہت خاص ہیں۔ زریاب کے کہتے ہی سب نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ عفان اور کیسر دونوں ہی جانتے تھے زریاب کے لیے خاص صرف نایاب ہے، نایاب کے توسط سے حفصہ خاص ہوئی ہے فقط۔ کیا میں کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ میں جانتا ہوں میں آپ لوگوں کی طرح پاورفل نہیں ہوں، لیکن جو دونوں غائب ہوئی ہیں وہ میرے دل کے بہت قریب ہیں، انہیں واپس لانے کے لیے میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ عاطف ملازمین کے ساتھ چائے اور سنیک وغیرہ لے کر آیا تھا جب اس کے کانوں میں یہ آوازیں پڑیں، جسے سننے کے بعد وہ خود کو روک نہیں سکا اس جنگ کا سپاہی بننے سے۔ سفیان عاطف کی بات سن لمحہ بھر کے لیے سوچ میں پڑا۔ اس کے لیے نایاب خاص ہے سمجھ آتا ہے، لیکن حفصہ خاص کیسے ہو گئی؟ اور سفیان میر کب جانتا تھا کہ وہ کم عمر چھوٹا سا لڑکا جس کی مونچھیں بھی ابھی ٹھیک طرح نہیں آئی ہیں، جس کے چہرے پر داڑھی کی جگہ بالی عمر کا ہلکا ہلکا سا نرم رواں ہے، وہ دراصل اس کی بیوی کا بچپن کا عاشق ہے، سچا عاشق، جو ایک جان کیا ہزاروں جانیں بھی حفصہ پہ وار سکتا ہے ہنستے ہنستے آج بھی۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے، کوئی پلان ہے؟ زریاب تیزی سے سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس لمحے چائے سے کہیں زیادہ ان کے خون کھولے ہوئے تھے، چائے کو تو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ میڈیا کی مدد لیتے ہیں، ایسے کام میں میڈیا بہت ساتھ دیتا ہے آج کل، عاطف جواباً فوراً گویا ہوا۔ میڈیا سب سے پہلے بکتا ہے۔ کیسر اپنے بھائی کی بات سن اس کی جانب دیکھ نہایت جتاتے ہوئے زخمی مسکراہٹ ہونٹوں کے کناروں پر سجائے بتانے لگا، علی، کیا ہم اس کے ذریعے ان لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے؟ زریاب سوچتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ اندر کا بندہ نہیں ہے ان کے، وہ صرف اوپری انفارمیشن دے سکتا تھا جو وہ دے چکا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اسے نہیں پتا نایاب اور حفصہ کو کہاں رکھا گیا ہے۔ سفیان گھمبیر لہجے میں جواب دے ہوا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا کوئی خاص بندہ پکڑیں، تبھی ہم نایاب اور حفصہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ عفان کی بات سے سب اتفاق کرنے لگے، جیسے پروفیسر دامل خان۔ زریاب اندازاً استفسار کر اٹھا، مجھے نہیں لگتا پروفیسر دامل خان ان کا کوئی خاص بندہ ہے، وہ بالکل انہی کی طرح ہے جیسے وہ 9 کیمسٹ جنہیں نایاب کی موت کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے انہوں نے یوں ہی مار دیا۔ کیسر نے اس کی بات سے نا اتفاقی ظاہر کی۔ تو پھر؟ عفان سوچ میں مبتلا ہو کر پوچھ بیٹھا۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو ہماری اس حوالے سے بہت مدد کر سکتا ہے، لیکن اس کی مدد آنے تک ہمیں خاموش بیٹھنا پڑے گا۔ بالکل۔ کیسر کی بات سن باقی چاروں تجسس میں مبتلا ہوا کہ آخر کیسر کے پاس ایسا کون سا بندہ ہے جو ڈارک ہول جیسے پراسرار اور طاقتور لوگوں کی انفارمیشن لانے میں اس کی مدد کر سکتا ہے۔ کیا ہم جان سکتے ہیں وہ کون ہے؟ عفان مزید خاموش نہیں رہ سکا تھا، اسے بہت تجسس تھا جاننے میں۔ ابھی نہیں، کیسر نے انکار کیا۔ کیا وہ قابل بھروسہ ہے؟ اس کی بیوی جہاں کہیں بھی ہے زندہ اور صحیح سلامت ہے، اسی یقین کے ساتھ وہ یہ جنگ لڑ رہا تھا۔ سفیان کو یہ جاننے میں اتنا تجسس نہیں تھا کہ وہ بندہ کون ہے، جتنا یہ جاننے میں تھا کہ وہ قابل بھروسہ ہے یا نہیں، چونکہ اس کی بیوی کی زندگی کا معاملہ تھا۔ ایک غلط قدم اور سب کچھ ختم۔
بالکل، میں آنکھیں بند کر کے ان پہ بھروسہ کر سکتا ہوں، کیسر نے مکمل اعتماد میں لیا۔ تو پھر جلدی کرو، سفیان تیزی سے بولا۔ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ عفان باہر کی جانب جاتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا، اور یہ بات کیسر نے محسوس کر لی تھی۔ اس کے گھر میں تو عفان کی عمر کی کوئی لڑکی نہیں تھی، پھر وہ کس کے لیے بارہا پیچھے مڑ رہا تھا؟ کیسر یہی سوچ الجھا۔ گنجے انکل؟ وہ ابھی اپنی گاڑی کا ڈور کھول ہی رہا تھا جب سامنے سے ایک سفید رنگ کی گاڑی آ کر رکی، اور اس میں سے تانیہ اور تالیہ باہر نکلے۔ تالیہ کے ننھے سے ہاتھ میں کیٹو تھی، جسے وہ گرومنگ کروا کر آ رہے تھے۔ عفان کو دیکھتے ہی وہ کیٹو کو تانیہ کو دے کر بھاگتی ہوئی اس کی جانب آئی، اور اسی طرح پکارتے ہوئے آئی جیسے ہر بار آتی ہے۔ اس بار عفان نے منہ نہیں سکیڑا، نہ ہی پیچھے کی جانب ہوا، بلکہ گاڑی کا ڈور چھوڑ کر خود اس کی جانب آیا۔ گنجے انکل؟ جب وہ قریب پہنچی تو عفان نے اسے فوراً ہی گود میں لے لیا، وہ بھی بڑی محبت سے اپنی ننھی منھی باہیں اس کی گردن میں ڈال کر بڑے پیار سے بولی۔ آپ ٹھیک ہو؟ عفان نے بڑی محبت سے پوچھا۔ ہاں، ہم کیٹو کی گلومنگ کلاس کل آئے ہیں، وہ خوش ہو کر اپنی توتلی زبان میں بتانے لگی۔ ارے واہ، یہ بہت اچھا کیا آپ نے۔ کیسر کو تو جیسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ رہا ہو۔ وہ نایاب کی فائل لے آیا کیونکہ اسے پتا ہی نہیں تھا اس فائل میں کیا ہے۔ سمجھ آتا ہے، وہ ان کے ساتھ لڑنے میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہے کیونکہ وہ مانتا ہے کہ نایاب ان کے خاندان کی بیٹی ہے۔ یہ بھی سمجھ آتا ہے، لیکن اس گھمنڈی اور شفاق دل آدمی کا اپنی بیٹی سے پیار کرنا، یہ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آپ کو پتا ہے میں یہاں کیوں آیا تھا؟ کیوں؟ وہ اپنی ننھی سی ابرو اچکا کر پوچھنے لگی۔ کیونکہ مجھے آپ کی یاد آ رہی تھی، آپ اتنی پیاری ہو نا، میں بھول ہی نہیں پا رہا آپ کو۔ وہ اس کے گال کو چومتے ہوئے بڑے پیار سے کہہ رہا تھا۔ آپ تو گنجے انکل نہیں ہو۔ تالیہ کے کہتے ہی اس حسین نوجوان کے چہرے پہ بڑی سی اطمینان بھری مسکراہٹ بکھری۔ یہی تو، میں بالکل بھی گنجا نہیں ہوں۔ وہ اپنے سر کو نیچے کر کے بال دکھانے لگا، جس پر پاس کھڑی تانیہ کی ہنسی چھوٹی۔ تانیہ کے اچانک ہنسنے پر وہ فوراً سیدھا ہوا، واپس اپنے روبدار انداز میں۔ وہ آپ کو گنج بھی تانیہ بولنے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے کیسر کی آواز آئی۔ تانیہ! وہ کیسر کی برہم آواز پر فوراً پیچھے مڑی۔ اندر چلو، کیسر نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ جی ہنی، تانیہ نے فوراً نگاہ جھکا کر کہا۔ اسے بھی لے جاؤ۔ کیسر لمبے قدم لیتا عفان کے سامنے جا پہنچا۔ جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھ تالیہ کے آگے بڑھائے، وہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اپنے والد کی گود میں آ گئی۔ کیسر نے اسے تانیہ کو دیا اور اندر جانے کو کہا۔ شرم کرو، بہت چھوٹی ہے تم سے، کیسر نے آنکھیں دکھا کر خاصا جتاتے ہوئے کہا۔ وہ بہت دیر سے نوٹ کر رہا تھا، عفان بار بار نظر دوڑا رہا تھا اس کے گھر میں، اور پھر تانیہ کا آنا اور اس کا رک جانا، پھر تالیہ سے پیار سے بات کرنا، جس پر تانیہ کا اس کی جانب متوجہ رہنا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد اسے یہی لگا کہ وہ تانیہ کے چکر میں ہے۔ ہاں مجھے پتا ہے وہ بہت چھوٹی ہے، لیکن اس میں شرم کرنے والی کیا بات ہے؟ عفان الجھا۔ چھوٹے بچوں سے تو سبھی پیار کرتے ہیں، اس میں شرم کیسی؟ اگر پتا ہے تو حدود میں رہو اپنی، بڈھی گھوڑی لال لگام۔ کیسر سر جھٹک کر تنزیہ کہتا ہوا وہاں سے چل دیا، جبکہ عفان الجھ کر اس کی پشت تک رہا تھا۔ وہ کیا کہہ کر گیا اور کیوں؟ بیوی کا غم لگتا ہے سر پہ چڑھ گیا اس کے، کچھ بھی بولتا ہے، عفان کڑکڑانے والے انداز میں گویا ہوا، اور پھر سر جھٹک کر وہ بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اب اگلا سین۔ میں ہوں کیسر عبد الرحمن یوسف، آپ لوگ مجھے ایچ جے کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ میرا آفیشیل اکاؤنٹ ہے، اور اپنے اکاؤنٹ کے تھرو میں آپ لوگوں سے کچھ پرسنل چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس وقت اپنے فینس کی بہت سخت ضرورت ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ میری بیوی نایاب مومن کو ڈرگز ڈیویلپر ایچ سی کمپنی کی جانب سے فلسطین بھیجا گیا تھا، جہاں پہلے ان کے گمشدہ ہو جانے اور پھر ڈیتھ کی نیوز کنفرم کر دی گئی۔ لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری بیوی مری نہیں ہے۔ جی ہاں، آپ لوگ بالکل صحیح سن رہے ہیں، وہ زندہ ہے اور وہ قید میں ہے۔ اس نے ایک فارمولا بنایا، فارمولا ای کے نام سے تھا، اپنی والدہ کے لیے۔ وہ ذہنی بیمار تھی، نایاب نے اپنی ذہانت سے ایک ایسا فارمولا تیار کیا جو کسی بھی ذہنی بیماری کو دور کر سکتا ہے، اور یہ بات ڈارک ہول کے لوگوں تک پہنچ گئی۔ پروفیسر دامل خان، مسٹر نیتھن
ड्रग्स डेवलपर एचसी कंपनी के मालिक और बहुत से बड़े नामवर लोग शामिल हैं इस डार्क होल की गैंग में, जिन्होंने ना सिर्फ मेरी बीवी को अगवा करके रखा है बल्कि 9 मशहूर केमिस्ट को नाहक कत्ल करवाया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे ही बेबुनियाद इल्जामात कैसे लगा सकता हूँ इतने बड़े मशहूर लोगों पर। तो यकीन करें, मेरे पास प्रूफ है। जी बिल्कुल, मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं। ये फाइल देख रहे हैं आप, ये मेरी बीवी की फाइल है, उस ई फॉर्मूले की फाइल जिसके पीछे डार्क होल वाले लगे हुए हैं। वो ये फाइल मुझे देकर गई थी और उसने मुझे बताया भी था कि अगर वो गायब हो जाती है या उसके साथ कोई हादसा पेश आ जाता है तो कौन होगा इसका जिम्मेदार। कल रात 8 बजे मैं लाइव आऊंगा और आपको वो सारे सबूत खुद दूंगा कि कौन कौन शामिल है इसमें और किस तरह ये सिलसिला चल रहा है, किस तरह मजलूम लोगों को कत्ल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सुफियान मीर मशहूर सियासतदान की बीवी हफ्सा भी इसी ई फॉर्मूले के पीछे अगवा की गई है। आप लोग मेरा साथ दें, मुझे सपोर्ट करें, इस क्लिप को जितना मुमकिन हो सके शेयर करें ताकि हम मिलकर मशहूर केमिस्ट नायाब मोमिन, जो पाकिस्तान की बेटी है, उसे वापस ला सकें, वो भी सही सलामत, और उनके गुनहगारों को सजा दिलवा सकें। एचजे का दुनिया का नामवर मशहूर सिंगर, जिसके पूरी दुनिया में फैंस फैले हुए थे, जब उसके सोशल अकाउंट पर यह क्लिप लगी तो सिर्फ मिनटों में पूरी दुनिया में वायरल होना शुरू हो गई। इंस्टाग्राम पर जस्टिस फॉर नायाब मोमिन का ट्रेंड स्टार्ट कर दिया गया। अलग अलग सोशल अकाउंट पर ग्रुप बनाए जाने लगे जहां पर कैसर की ये क्लिप शेयर की जा रही थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और ये क्लिप फैलाने के लिए ग्रुप बनाने वाले चंद लोग नहीं थे, बल्कि अफान यूसुफ का पूरा स्टाफ, जरियाब के ऑफिस का पूरा स्टाफ, सुफियान मीर के बंदे और कैसर की पूरी टीम शामिल थे। इस काम को करते वक्त वो अच्छे से जानते थे कि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। बहुत जल्दी इस क्लिप को शैडो बैनिंग का डी प्लेटफॉर्मिंग या सामना करना पड़ जाएगा। सिर्फ 1 घंटे बाद ये ट्रेंड पे चलने वाली क्लिप अचानक ही नीचे आने लगी। उसकी जगह पाकिस्तानी टिकटॉकर की नाजेबा तस्वीरें वायरल होने की न्यूज़ ट्रेंड पे चल गई अचानक। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ था, हर मुल्क के एतबार से वहाँ की कोई सियासी न्यूज़ को इस वक्त हेडलाइन बना दिया गया और कैसर की क्लिप नीचे की जानिब आती चली गई। ये सियासी हरबा है कि जब किसी मसले पर से अवाम की तवज्जो हटानी होती है तो किसी और मसले को ले आते हैं अवाम के सामने। अवाम सारी उस पर लग जाती है और वो मसला जो असल में तवज्जो तलब था वो पीछे कहीं रह जाता है। कैसर के साथ बिल्कुल यही सीन किया गया था। वो पांचों उस वक्त एक कमरे में मौजूद थे। उनके सामने लैपटॉप खुले हुए थे। वो सब देख सकते थे कि कैसर की वीडियो किस तरह हाई पैक की गई और सिर्फ 1 घंटे बाद उसे डी प्लेटफॉर्मिंग कर दिया गया। शिट, इन लोगों ने तो 1 घंटे भी नहीं चलने दी। जरियाब नहायत दांत पीसते हुए कह रहा था। आतिफ को तो अभी तक यही समझ नहीं आ रहा था कि ये सब करने की जरूरत क्या थी, जब इल्म था कि आखिर में मायूसी ही हाथ आनी है। मगर उसने मुंह से कुछ न कहा, क्योंकि वो कैसर का दिल नहीं दुखाना चाहता था। उसकी बीवी को किडनैप किया गया है और उसका सामना बहुत खतरनाक दुश्मनों से है। वो कुछ भी कर ले उनके लेवल का नहीं खेल सकता। वो लोग बहुत जल्दी हर चीज पर काबिज हो जाते हैं। जिससे जितना मुमकिन हो रहा था वो अपने अपने दिमाग और ताकत के मुताबिक लड़ रहा था। ऐसे में कैसर ने अपने सबसे मेन पावर का इस्तेमाल किया था, अपने नाम का, लेकिन वो भी 1 घंटे से ज्यादा ना चल सका। अब अगला सीन। आज मौसम गर्म रहा था पूरा दिन, लेकिन रात काफी पुरसुकून और ठंडी थी। वैसे तो वो घर में ही रह रहा था कुछ दिनों से, लेकिन आज अफान और सुफियान से मिलने के लिए वो थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। फिर वापसी पर रास्ते में पड़ने वाली बेकरी पर रुक गया। तालिया और महर के लिए नाश्ते का सामान लिया और घर वापस लौट आया। सामान किचन में रखने के बाद वो लाउंज की लाइट ऑफ करके अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। बहुत मरे मरे से कदम ले रहा था वो। कमरे में जाने के बाद उसने लाइट्स ऑन नहीं की, बस यूं ही जाकर बेड पर लेट गया और कंबल मुंह तक ओढ़ लिया। इर्द गिर्द आज मुकम्मल खामोशी तारी थी, इतनी खामोशी कि घड़ी की टुक टुक भी सुनाई दे रही थी। अब अगला सीन। वो गहरी नींद में था जब कोई कमरे में दाखिल हुआ। वो 3-4 लोग थे। उनके हाथों में बड़ी बड़ी गन्स थी। उन्होंने उसके कमरे में दाखिल होते ही बेड पर लेटे लड़के का निशाना लिया और धड़ाधड़ फायर शुरू कर दिए। पूरा कैसर का घर उन गोलियों की आवाजों से गूंज उठा था। उन जालिमों ने जरा रहम नहीं खाया था। उस बेड पर लेटे नौजवान को गोलियों से भून डाला था चंद ही मिनटों में।
جب ملا ہوا آرڈر انہوں نے پورا کر دیا اور ساری گولیاں اس بیڈ پر لیٹے لڑکے کے وجود میں اتار دیں تو پھر ان کے ہاتھ رک گئے۔ ان میں سے ایک کمبل ہٹانے کے لیے آگے آیا تاکہ اس لڑکے کے چھلی وجود کو دیکھے۔ کمبل ہٹاتے ہی ان کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں کیونکہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا، صرف تکیے بچھے ہوئے تھے۔ ابھی وہ حیرت کے غوطے ہی کھا رہے تھے کہ پیچھے سے ان پر حملہ ہوا، وہ بھی گولیوں کی بوچھاڑ کے ساتھ۔ وہ 4 لوگ اکیلے نہیں آئے تھے، ان کے ساتھ اور بھی بندے تھے جو کیسر کے پورے گھر میں پھیل گئے تھے۔ انہیں آرڈر ملا تھا کیسر کو مارنے کے بعد اس کے گھر آگ لگا دی جائے تاکہ دیکھنے والوں کو ایسا ہی لگے کہ حادثہ پیش آیا ہے۔ ساتھ ہی کیسر کے پاس جو نایاب کی فارمولا ای کی فائل ہے وہ اسے لینے آئے تھے۔ کیسر کا پورا گھر صرف چند منٹوں میں جنگ کے میدان کا منظر پیش کرنے لگا۔ 2 گروہ آپس میں لڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے، فائٹ جاری تھی، کوئی کسی دوسرے پر رحم نہیں کھا رہا تھا، بس جو سامنے آیا اسے مار دیا۔ کون مر رہا ہے، کون زخمی ہو رہا ہے، یہ سب وہ 5 لڑکے اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے۔ عفان یوسف کے گھر کا گراؤنڈ فلور ان کا میٹنگ ایریا بنا ہوا تھا۔ اس وقت وہ لوگ ہمیشہ الگ الگ جگہ پر ملا کرتے تھے۔ کیسر نے وہ کلپ ڈالنے سے پہلے ہی اپنی پوری فیملی کو سیف مقام پر شفٹ کروا دیا تھا، کیونکہ اسے اچھے سے علم تھا کہ اب ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے۔ دانا جو ڈالا تھا کبوتر نے تو آنا تھا چگنے۔ نایاب کی خاطر اس نے اپنے والد ہارون شاہد سے مدد مانگی۔ وہ اپنے بیٹے کی خاطر اپنی بہو کو بچانے کے لیے اس میدان میں فوراً ہی کود پڑے تھے۔ یہ انہی کا آئیڈیا تھا کہ کیسر ان لوگوں کے کانوں تک یہ خبر پہنچائے کہ نایاب کی فارمولا ای کی فائل اس کے پاس ہے۔ اس کلپ کا مقصود کبھی بھی لوگوں کا سپورٹ حاصل کرنا نہیں تھا، نہ ہی وہ لوگوں کے لیے چلائی گئی تھی۔ وہ تو ڈارک ہول کے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے چلائی گئی تھی کہ کیسر جانتا ہے کہ اس کی بیوی زندہ ہے اور وہ ان کے پاس ہے، اور جس فارمولے کی فائل کے لیے انہوں نے اسے کڈنیپ کر رکھا ہے وہ دراصل اس کے پاس ہے۔ عاطف نے جب دیکھا کہ وہ چاروں ہی صوفے سے ٹیک لگا کر ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں چڑھائے بڑے شاہانہ انداز میں بیٹھ کر کیسر کے گھر میں چلنے والی لڑائی کی فوٹیج ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے 4K HD پر کوئی مووی دیکھ رہے ہوں، تو وہ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ بچہ نہیں ہے، خود بھی ان کی نقل کرتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگا کر ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں چڑھا کر بیٹھ گیا۔ لیکن اس سے وہ سب کچھ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ مار پیٹ، وہ خون ریزی، وہ فائر کی آوازیں، وہ سب بہت ڈراؤنا تھا، بہت بھیانک، خاص طور پر فائر کی گرجدار آوازیں۔ ایسا لگ رہا تھا روح ہل رہی ہو۔ اس نے کبھی زندگی میں لوگوں کو مرتے نہیں دیکھا تھا اپنے سامنے، لیکن انہیں دیکھ رہا تھا۔ انسانی جسموں کے حصے خون میں لت پت بکھرے ہوئے دیکھ کر اس کی طبیعت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن وہ اکیلا نہیں تھا اس کمرے میں جس کی ایسی حالت ہو۔ زریاب بھی اس کے ساتھ برابر کا شریک تھے۔ وہ تو بس کیسر اور باقی سب کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ بڑا ہے ان کی طرح پرسکون انداز میں بیٹھا ہوا دکھا رہا تھا خود کو، ورنہ اس کا تو خود جی متلی ہو رہا تھا، دماغ کی نسیں پھٹنے کو ہو رہی تھی۔ وہ سب دیکھنا آسان نہیں تھا۔ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ بول، جلدی بول، کہاں ہے نایاب اور حفصہ؟ تم لوگوں نے کہاں رکھا انہیں؟ ہمارا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ جلدی بتا، کون ہے ڈارک ہول کو چلانے والا؟ کیسر اور سفیان شیشے کے دروازے کے باہر کھڑے کمرے کے اندر دیکھ رہے تھے جس میں مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا اور صرف ایک پیلی لائٹ جل رہی تھی جو اپنے سائے میں بیٹھے لڑکے کو آنکھیں چندیانے پر مجبور کر رہی تھی۔ حنین مسلسل اسے مار پیٹ کر سوالات کر رہا تھا۔ کیسر کو مارنے اور فائل لینے کے لیے جسے ہیڈ بنا کر بھیجا گیا تھا ڈارک ہول کی جانب سے، یہ وہی شخص تھا۔ وہ دکھنے میں بالکل سیاہ تھا، جیسے افریقہ کا باشندہ ہو۔ باڈی اتنی تگڑی کہ دیکھنے سے ہی اس بندے سے خوف آنے لگے۔ کیونکہ ہارون شاہد خود بھی ایک گینگسٹر ہے، اس لیے بہت اچھے سے جانتا تھا یہ معاملات کیسے چلتے ہیں۔ انہوں نے کیسر کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو شخص اس سے فائل لینے آئے گا وہ ڈارک ہول والوں کا کوئی خاص بندہ ہی ہوگا، کیونکہ وہ فائل ان کے لیے بہت قیمتی ہے۔ وہ کسی ایرے گہرے کو لانے کے لیے نہیں دیں گے اسے، خاص طور پر تب جب کیسر نے یہ بات نیٹ پر پھیلانے کی کوشش کی ہے کہ وہ ایسا فارمولا ہے جو کسی بھی ذہنی بیماری کو دور کر سکتا ہے، جو دماغی مریضوں کے لیے آب حیات کی مانند ہے۔ ساتھ ہی وہ اپنے اتنے بندے بھیجیں گے اس خاص شخص کے ساتھ
کہ وہ مطمئن ہوں گے کہ وہ فتح یاب ہو کر ہی لوٹے گا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ لیکن جس بات کا انہیں اندازہ نہیں تھا وہ تھا ایک گینگسٹر کا سامنا ہو جانا۔ کیسر ہو یا سفیان، ان کے نزدیک تو سبھی عام سے لوگ تھے۔ ان میں اتنی طاقتیں کہاں تھیں کہ وہ بغیر ایجنسی، بغیر دوسری طاقتوں کے ان سے لڑ سکیں۔ اس لیے ان کے نزدیک معاملات ان کے حق میں ہی تھے۔ وہ کیسر کو مارتے اور فائل لے جاتے، اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی، اور ایسا دکھاتے کہ اس کے گھر میں آگ لگ گئی اور وہ حادثاتی طور پر اپنی فیملی سمیت مر گیا۔ لیکن وہ کب جانتے تھے کہ کیسر کے پیچھے اس کا باپ کھڑا ہے، جس نے کیسر کو اتنی سیکیورٹی فراہم کر دی تھی کہ اگر ڈارک ہول اپنی آدھی ٹیم بھی بھیج دیتا تو بھی اس رات وہ کیسر کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا تھا۔ مانا وہ ویل ٹرین تھے، مگر ہارون شاہد کے بندے بھی کم نہیں تھے، بلکہ حنین کا عالم تو یہ تھا کہ وہ 10 پر 1 بھاری تھا۔ اب اگلا سین۔ نایاب اٹھو، پلیز اٹھو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ نایاب، مجھے پتا ہے تم مجھے سن سکتی ہو۔ نایاب ہمت کرو، نایاب اٹھو، تم مجھے سن سکتی ہو۔ میں جانتی ہوں، میں ہوں حفصہ تمہاری دوست، مجھے دیکھو پلیز نایاب اٹھو، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اس لڑکی کے جسم پر جگہ جگہ نیل کے نشانات تھے، ہاتھ کا ایک ناخن اکھڑا ہوا، پاؤں کے بھی 2-3 غائب تھے، بال بالکل اجڑے اور کٹے ہوئے جو گردن تک کو ڈھکنے کے لیے ناکافی تھے، آنکھوں کے نیچے کالے حلقے، چہرہ بالکل مرجھایا ہوا، بے رونق اور بے نور سا۔ اس کا سیدھا گال پھٹا ہوا تھا، جس میں سے گوشت ہلکا سا ابھرا ہوا الگ ہی نظر آ رہا تھا۔ ساتھ ہی اس کی گردن اور جسم کے بہت سے حصوں پر سگریٹ کے جلائے ہوئے کے نشانات تھے۔ وہ پہلے سے بہت دبلی ہو گئی تھی، جیسے بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو۔ اس کے ہونٹ پھولے پھولے اور زخمی ہو رہے تھے، کوئی اسے دیکھ لے تو پہچان نہ سکے، اتنی بری حالت میں تھی وہ لڑکی۔ اس لڑکی پر ہر طرح کا جسمانی تشدد کیا گیا تھا۔ حال تو یہ تھا کہ وہ بیچاری ٹھیک طرح کھڑی تک نہیں ہو پا رہی تھی۔ حفصہ نہیں جانتی کیوں، لیکن ان لوگوں نے کچھ دنوں سے اس پر تشدد کرنا بالکل روک دیا تھا۔ شاید انہیں اب یقین آ گیا تھا کہ اس کے پاس ای فارمولا کی فائل نہیں ہے۔ شروع میں جب انہوں نے کھانا دیا تو اس نے یہ سوچ کے نہیں کھایا کہ شاید اس میں زہر ہو، وہ اسے مار دینا چاہتے ہوں، کیونکہ وہ ان کے کسی کام کی نہیں بچی۔ لیکن 2 دن بھوکا رہنے کے بعد جب تیسرے دن کھانا آیا تو وہ خود کو روک نہیں سکی اور کھا لیا۔ حفصہ وہاں بے ہوشی کے عالم میں لائی گئی تھی، اس لیے وہ نہیں جانتی وہ کہاں تھی، لیکن جتنا یہاں رہ کر اس نے جانا تھا وہ ایک لیب میں تھی، بہت بڑی لیب جہاں الگ الگ ڈپارٹمنٹس تھے۔ وہ اکثر ان لوگوں کو باتیں کرتا سنتی تھی، جس سے وہ اندازے لگاتی تھی کہ وہاں کیا چل رہا ہے۔ انلیگل ریسرچ اینڈ ایکسپیریمنٹس، انلیگل ڈرگ مینوفیکچرنگ، انوائرمنٹل کرائمز، فائنینشیل فراڈ اینڈ سائنٹیفک ریسرچ، ہیومن رائٹس وائلیشن جیسے سارے انلیگل کام چل رہے تھے وہاں۔ وہ اپنے باتھ روم کی کھڑکی کو توڑ کر وہاں سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ یہ منصوبہ بناتے ہوئے اسے تقریباً پورا مہینہ ہی گزر گیا تھا شاید۔ وقت کا تو کوئی اندازہ نہیں، کیونکہ گھڑی نہیں تھی، نہ ہی دن رات کی خاص خبر ہوتی تھی۔ صرف واش روم جا کے ہی پتہ چلتا تھا کہ دن ہے یا رات، جو کھڑکی سے نظر آتا تھا بس۔ لیکن اسے لگنے لگا تھا کہ وہ کافی عرصے سے یہاں ہے۔ کھڑکی سے باہر کودنے کے بعد وہ چاہتی تو بھاگ جاتی۔ آدھا راستہ اس نے پار کر لیا تھا، آدھا ہی باقی تھا، اور اسے یقین تھا وہ کر لے گی۔ لیکن وہ واپس آئی، کیونکہ اسے علم تھا کہ اگر اس نے نایاب کو یہاں تنہا چھوڑا تو یہ لوگ فارمولے کے چکر میں اسے اوور ڈوز دے دے کر مار دیں گے، اور وہ اپنی دوست کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ نایاب سے کہیں زیادہ بری حالت تھی حفصہ کی۔ اسے ہر طرح کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، ذہنی ٹارچر کیا گیا تھا دن رات، لیکن اس کے باوجود وہ صرف اور صرف نایاب کے لیے واپس آئی۔ اس نے چہرے پر ماسک لگا لیا تھا اور لیب کوٹ پہن کر نایاب کے کمرے میں آ گئی تھی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ نایاب اٹھو، پلیز اٹھو، میرے لیے نہیں تو اپنے بچوں کی خاطر اٹھو، اپنے شوہر کی خاطر، اپنے کیسر کی خاطر، پلیز اٹھو نا، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، وہ لوگ آ جائیں گے۔ حفصہ خوف کے مارے بار بار دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ اگر وہ پکڑی گئی تو یہ لوگ اس کے ساتھ کیا کریں گے۔
اس کا پورا جسم جیسے برف کی طرح ٹھنڈا پڑ رہا تھا، ہاتھ لرز رہے تھے اور انہی لرزتے ہاتھوں سے وہ نایاب کو مسلسل ہلا رہی تھی تاکہ وہ ہوش میں آئے۔ نایاب اٹھو، تمہیں اٹھنا ہی ہوگا، کیسر کی خاطر اٹھو۔ کوئی نایاب کا قریبی ہو اور یہ نہ جانتا ہو کہ اس کے لیے اس کا کیسر کتنی اہمیت کا حامل ہے، یہ کہاں ممکن۔ اسی لیے حفصہ بار بار کیسر کا نام لے لے کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نایاب، کیسر کی خاطر اٹھو۔ اس کا بار بار کیسر کا نام لینا نایاب کے کانوں کی سماعت سے ٹکرا کر دماغ پہ جا کے دستک دے رہا تھا۔ مجھے اپنے کیسر کے پاس جانا ہے۔ وہ آواز پھر سے آنا شروع ہو گئی تھی۔ مجھے اپنے کیسر کے پاس جانا ہے۔ اس کے ہاتھ ہلکا ہلکا ہلنا شروع ہوئے۔ مجھے اپنے کیسر کے پاس جانا ہے۔ اب تو جیسے پورے دماغ میں یہ آواز گونج رہی تھی۔ نایاب، کیسر کی خاطر اٹھو، وہ انتظار کر رہا ہوگا تمہارا۔ مجھے اپنے کیسر کے پاس جانا ہے۔ اٹھ جاؤ، وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ اگر آج نہیں بھاگے تو کبھی نہیں بھاگ سکیں گے یہاں سے۔ تم کبھی شاید اپنے کیسر سے نہ مل سکو پھر۔ حفصہ نے جب دیکھا کہ کیسر کے نام پر نایاب کی انگلیوں میں موومنٹ آئی ہے تو وہ فوراً ہی اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر مسلسل بولنے لگی۔ نایاب اٹھو، دیکھو دروازے کے اس پار کیسر انتظار کر رہا ہے تمہارا۔ مجھے اپنے کیسر کے پاس جانا ہے۔ اس کی آنکھ کھلی۔ مجھے کیسر کے پاس جانا ہے۔ آنکھ کھلنے کے بعد پہلا جملہ جو اس کے لبوں پر تھا وہ یہی تھا کہ اسے اس کے کیسر کے پاس جانا ہے۔ ہاں اٹھو، شاباش شاباش، کیسر انتظار کر رہا ہے تمہارا، جلدی اٹھو، ہم زیادہ دیر نہیں رک سکتے یہاں۔ وہ بہت دیر سے انتظار کر رہا ہے نایاب، تمہارا انتظار، صرف اور صرف تمہارا انتظار، اپنے جگنو کا۔ اٹھو جلدی، اٹھو، چلو جلدی اٹھو۔ نایاب کا جسم کافی وقت سے ایک ہی حالت میں تھا، اس لیے جب وہ اٹھ کر بیٹھی تو اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک سن سی کیفیت میں بیٹھی رہی۔ وہ حفصہ کی باتیں سن رہی تھی، اسے سمجھ بھی آ رہی تھی تھوڑی بہت، لیکن وہ کوئی ری ایکشن نہیں دے پا رہی تھی۔ حفصہ نے جب ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اسے محسوس ہوا کہ نایاب کی یادوں سے میموری نکالنے کا پروسیس شاید رکا ہوا ہے، کیونکہ کوئی بھی مشین چالو نہیں تھی، نہ ہی نایاب کے دماغ سے کسی مشین کو اٹیچ کیا ہوا تھا اس وقت۔ نایاب پلیز اٹھو، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اگر وہ لوگ آ گئے تو ہم بھاگ نہیں سکیں گے، اور میں بھاگنا چاہتی ہوں یہاں سے، میں اپنی سفیان کے پاس جانا چاہتی ہوں، میں اسے ایک بار بتانا چاہتی ہوں کہ بہت محبت کرتی ہوں اس سے۔ پلیز اٹھو، مجھے میرے سفیان کے پاس جانا ہے، لیکن میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جا سکتی، پلیز اٹھو پلیز۔ حفصہ صرف نایاب کے ہاتھوں کو ہلا رہی تھی، اس نے ایک بار بھی اسے زبردستی اٹھانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کی سہیلی کا جسم دوائیوں کے زیر اثر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زبردستی کرنے میں اسے تکلیف پہنچا دے۔ اس نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی، اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں۔ وہ بس دماغ سے سوچا کرتی تھی، دماغ والی بندی تھی وہ ٹوٹلی، دل کے تو جیسے سارے راستے بلاک کر رکھے ہیں۔ لیکن پھر وہ آیا، اچانک زبردستی سارے دروازے کھولتا ہوا اور آ کر اس کے دل پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا، اور اسے خبر بھی نہیں ہوئی۔ وہ ڈرتی ہی رہ گئی، وہ بول بھی نہ سکی۔ لیکن اب جب وہ خود کو بہت الگ حالات میں پا رہی تھی، بہت تکلیف دہ حالات میں، جہاں اسے یقین تھا وہ اب اپنا نہیں سکے گا اسے، وہ اس کے قابل نہیں رہی، تو اب وہ چاہتی تھی ایک بار، صرف ایک بار اس سے اپنے دل کی بات کہہ دے، ایک بار اسے بتائے کہ اچھا لگتا تھا اس کا بار بار آ کے پیشانی چومنا، اچھا لگتا تھا اس کے الٹے قدم لے کر جانا، اچھا لگتا تھا اس کا بغیر دیکھے الوداع کیے بغیر کمرے سے نہ جانا، اچھا لگتا تھا اس کا لوگوں کے سامنے صرف اس کے لیے کھڑے ہو کر آنا اور اسے ویلکم کرنا، اسے اہمیت دینا، اچھا لگتا تھا اس کا رات کو فون بند کر دینا، یہ کہہ کر کہ یہ وقت تمہارا ہے صرف، اچھا لگتا تھا اس کا بچوں کی طرح خیال رکھنا، اچھا لگتا تھا اس کا پرنسس ٹریٹمنٹ دیتے ہوئے گاڑی کا ڈور کھولنا۔ وہ بتانا چاہتی تھی اسے، ایک بار اس سے اپنے جذبات شیئر کر لینا چاہتی تھی، پھر اس کا فیصلہ، وہ نہیں اپنائے گا تو کوئی بات نہیں، وہ سہ لے گی، وہ جانتی ہے وہ نہیں رہی اس کے قابل، ان ظالموں نے اسے اس کے قابل نہیں چھوڑا، وہ گندی ہو چکی ہے۔ سچ تو یہ تھا کہ اس میں جینے کی بھی کوئی چاہ باقی نہیں بچی تھی، وہ مر جاتی اگر سفیان سے اپنی محبت کا اظہار نہ کرنا ہوتا، وہ مر ہی تو گئی تھی،
بلکہ یہ جو وہ سانسیں لے رہی تھی، یہ جو وہ تھوڑا بہت لڑنے کی کوشش کر رہی تھی ان حالات سے، یہ جو وہ نکلنا چاہتی تھی، وہ صرف اور صرف سفیان کے لیے تھا، اپنے شوہر کے لیے۔ مجھے کیسر کے پاس لے چلو، مجھے میرے کیسر کے پاس لے چلو۔ اس کا دماغ ابھی بھی ٹھیک طرح کام نہیں کر رہا تھا، بہت سن سی کیفیت میں تھا، لیکن اب اسے سمجھ آنے لگا تھا کہ وہ کہاں ہے، اس کے ارد گرد کیا چل رہا ہے۔ اس نے حفصہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ پر طاقت ڈال کر وہ نیچے اتری بیڈ سے۔ وہ نیچے اترتے ہی گرنے لگی تھی مگر حفصہ نے اسے سنبھالا۔ حفصہ نے نوٹ کیا وہ بار بار بس ایک ہی جملہ بولے جا رہی تھی، جیسے اس سے زیادہ اس کا دماغ کام ہی نہ کر رہا ہو۔ چلو۔ حفصہ اسے پکڑ کر باہر کی جانب لے جانے لگی۔ حفصہ نے دروازہ کھول کر پہلے باہر جھانکا کہ باہر کوئی موجود تو نہیں ہے۔ جب اطمینان ہو گیا کہ ہاں راستہ صاف ہے، تو وہ نایاب کو لے کر وہاں سے تیزی سے نکلی۔ وہ رہی۔ حفصہ اس لمبے سے کوریڈور میں تیز تیز قدم لے کر چل رہی تھی، جبکہ نایاب کو لمبے قدم لینے میں مشکل پیش آ رہی تھی، لیکن حفصہ اسے اپنے ساتھ پوری طاقت لگا کر گھسیٹ رہی تھی تاکہ جلد سے جلد وہ پیچھے کے راستے سے نکل سکیں جہاں سے وہ آئی ہے۔ ساتھ ساتھ وہ بار بار پیچھے بھی دیکھ رہی تھی، ڈر جو لگا ہوا تھا کہ کوئی آ نہ جائے، کوئی انہیں دیکھ نہ لے۔ ابھی وہ دونوں لمبے سے کوریڈور کو کراس کر کے مڑنے ہی لگی تھیں، لیفٹ سائڈ پر کہ پیچھے سے آواز آئی، جسے سننے کے بعد حفصہ نے بجلی کی پھرتی سے پلٹ کر دیکھا۔ وہاں دو گارڈ اور لیب کوٹ میں ملبوس دو لڑکے کھڑے نظر آئے۔ انہیں دیکھتے ہی حفصہ کی جان نکلی۔ اس نے نایاب کی جانب دیکھا اور پھر دوبارہ ان کی جانب۔ وہ جانتی تھی اگر اسے نایاب کو یہاں سے صحیح سلامت نکالنا ہے تو اسے چھپانا ہوگا، کیونکہ نایاب کی جو حالت تھی اسے لے کر ان لوگوں کے ہوتے ہوئے بھاگنا بہت مشکل تھا، اس لیے وہ پہلے نایاب کو چھپانے کا سوچنے لگی۔ حفصہ کا ارادہ وہاں سے رائٹ سائڈ لینے کا تھا جہاں سے وہ آئی تھی، لیکن ان لوگوں کو دیکھنے کے بعد اور نایاب کو چھپانے کے چکر میں وہ لیفٹ سائڈ پر مڑی، کیونکہ رائٹ سائڈ پر کافی لمبا کوریڈور پار کرنے کے بعد لفٹ آتی، لیکن جو نایاب کی حالت تھی وہ بھاگ ہی نہیں پا رہی تھی۔ اتنی دیر میں تو انہوں نے پکڑے جانا تھا، اور اس راستے میں اسے پتا تھا کوئی چھپنے کی جگہ بھی نہیں، لمبا لمبا راستہ ہے جو لفٹ پر جا کر ہی رکے گا۔ بھاگو نایاب۔ حفصہ اسے لے کر جتنا تیز چل سکتی تھی چلی۔ اس کے بعد وہ ایک مقام پر پہنچے جہاں 4 کمرے تھے، 2 لیفٹ سائڈ، 2 رائٹ سائڈ اور سامنے دیوار تھی، اور وہ نہیں جانتی تھی ان چاروں کمروں میں سے کس کے پیچھے کیا ہے، لیکن اسے نایاب کو چھپانا تھا، اس لیے زیادہ سوچے بغیر اس نے ایک دروازہ کھولا اور تیزی سے نایاب کو لے کر اس میں داخل ہو گئی۔ ان دونوں کی سانسیں بری طرح پھول رہی تھیں، بھاگنے سے دونوں ہی پسینہ پسینہ ہو چکی تھیں۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا آگے کیا کرنا ہے۔ خاص طور پہ حفصہ کا حال بہت برا تھا۔ اسے صرف اپنی حفاظت نہیں کرنی تھی، اسے اپنی دوست کو بھی یہاں سے صحیح سلامت نکالنا تھا۔ وہ کمرہ گودام نما تھا، پورا دوائیوں کے باکسز سے بھرا ہوا۔ صرف ایک براؤن کلر کی ٹیبل رکھی ہوئی تھی، ساتھ ہی کمرے میں فل اے سی چل رہا تھا۔ حفصہ نے تیزی سے اپنا لیب کوٹ اتار کر اچھل کر وہاں لگے کیمرے کے اوپر ڈال دیا۔ ادھر دیکھو، تم ادھر دیکھو۔ کہاں جا سکتی ہیں؟ یہی ہوں گی، آگے راستہ نہیں ہے۔ باہر سے آنے والی آوازوں پر حفصہ کا دل بند ہو رہا تھا، مگر نایاب بالکل سن سی کیفیت میں کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ اسے نہیں خبر کے ارد گرد چل کیا رہا ہے۔ حفصہ نے نایاب کی جانب دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ نایاب، تم نے کہا تھا نا کہ اگر دوست مجھ جیسے ہوں تو ان کا نہ ہونا ہی بہتر ہے، تو دیکھو آج میں تمہیں ثابت کروں گی کہ ایسا نہیں ہے۔ میں زندگی میں پہلی بار تمہیں ہراؤں گی، نایاب، میں زندگی میں پہلی بار تمہیں غلط ثابت کروں گی، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تو جی جناب، یہ تھا پارٹ 3۔ تو نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ جلد ملے گا۔ تو آپ لوگ ریویوز دیں، میں ریویو دیتی ہوں تو مجھے تو بھائی میرا یہ جو لاسٹ کے ایپیسوڈز ہیں نا، میں ان کو پڑھتے ہوئے میرا دل دھک دھک کر رہا ہوتا ہے کہ کب کیا ہو جائے۔ اور ایک بات جو مجھے لگ رہا ہے نا کہ یہ جو ڈارک ہول والا ہے، ان سب کے پیچھے نا کوئی ہو سکتا ہے، کوئی ان کا جاننے والا ہی ہو، مطلب جو بظاہر بہت معصوم ہو لیکن اس سب کا ماسٹر مائنڈ وہی ہو، تو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اینڈ آئی ہوپ کہ یہاں سے یہ دونوں صحیح سلامت نکل جائیں، صحیح سلامت نکل جائیں پلیز۔ اوکے، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ کیا ہوگا نیکسٹ؟
اب وہ چاروں نے جو پانچوں نے بلکہ چھ نے جو پلان بنایا وہ تو بہت زبردست ہے اینڈ مجھے پتا تھا کہ کیسر یہاں پہ آ کے اپنے باپ ہارون شاہد سے مدد ضرور لے گا کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ عبدالرحمان صاحب جتنے بھی ہوں لیکن وہ انڈر ورلڈ سے نہیں نہ جڑے ہوئے اس طرح سے جس طرح سے کیسر کا اصلی باپ یعنی کہ ہارون شاہد جڑا ہوا ہے۔ تو مجھے بہت اچھا لگا وہاں پہ جب انہوں نے اس کی ہیلپ کی۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ دونوں نکل جائیں گے، آئی ہوپ سو کہ نکل جائیں، نہ بھی نکلیں تو ان کے ہسبینڈس تو آ جائیں پلیز۔ تو آپ لوگ بھی ریویو دیں، رائٹر آپ کے لیے اتنی محنت کر رہی ہیں، عید والے دن بھی آپ کو ایپیسوڈ دے رہی ہیں، تو آپ اتنا تو کر ہی سکتے ہیں نا، اچھے اچھے ریویوز دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔